أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا نظام یہ رکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں آئے گا جس کو زندگی ملی ہے اسے موت بھی آنی ہے، اور زندگی اور موت کے اس اصول، اس قانون کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت کی زندگی رکھا ہے اس کے لیے اس موت اور زندگی کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے موت و زندگی کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے کہ تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش ہو جائے تم میں سے کون انسان اچھے عمل کرتا ہے. اچھے عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوں گے، یعنی وہ اعمال جو شریعت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو. دوسری چیز
انسان کی آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے احسن عمل کہا ہے۔ بہت زیادہ عمل انسان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کامیابی کے لیے، وہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے کہ جتنی نیکیاں انسان کے پاس ہوں گی، جس قدر وہ گناہوں سے بچے گا، اس قدر اس کے درجات کی بلندی ہوگی۔ لیکن ایک کامیاب ہونے کے لیے انسان کو جو بہترین عمل کی ضرورت ہے، احسن عمل کی ضرورت ہے، اس کی مقدار اگر کم بھی ہو لیکن شریعت کی روشنی میں، شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ہے تو وہ انسان کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورہ اعراف کی، جس میں دونوں قسم کے گروہوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کے پیغام کو جھٹلا دیا، واستكبروا عنها، اور ان سے اعراض کر لیا، تکبر کر لیا، حق بات کو معلوم ہونے کے بعد رد کر دیا، قبول نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کی عبادات، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، اور ان کی روحیں بھی اوپر نہیں لے جائی جائیں گی۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، دوسری چیز، ایک تو آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، دوسرا وہ لوگ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ سے داخل نہ ہو جائے۔ کتنی تعلیق بالمحال کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسی بات اللہ رب العالمین نے کہہ دیا جو ناممکن ہے۔ سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے جب تک اونٹ نہ نکل جائے اس وقت تک یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیے، اللہ کے رسولوں کا پیغام جو اللہ کی طرف سے تھا قبول نہیں کیے، تو ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم کا ہی بستر بھی ہوگا اور جہنم کا ہی اوڑھنا بھی ہوگا، یعنی بچھانا بھی اور اوڑھنا بھی، ان کا بستر بھی، ان کے اوڑھنے کی چیز بھی جہنم کی آگ ہی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری جماعت کا تذکرہ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے ایمان لائے، پہلے ایمان شرط ہے، پھر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا انجام کیا ہے؟ وہ آیت کے آخری حصے میں اللہ نے بیان کیا، بیچ کے حصے میں ایک بات کہی ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ جو چیز کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے اللہ وہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، اجازت بھی نہیں دیتا کہ زبردستی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے۔ اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے نیکیاں کی ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں داخلہ جن کو ملے گا ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں جو ایک بات اللہ رب العالمین نے فرمائی لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ میں آپ سے اس آیت کے اس ٹکڑے کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا ہے، زندگی عطا کیا ہے، رب یہ چاہتا ہے ایکم احسن عملا، وہ دیکھے کہ تم میں کون انسان اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ اچھے عمل ہم میں سے ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق جس قدر اس سے ہو سکتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہے ایمان و عقیدہ ہمارا سلامت ہو، ہمارا عقیدہ سلامت ہو، اور اس کے لیے بھی بہت لمبی چوڑی بات نہیں، بہت مختصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ما نجات هذا الامر، اللہ کے رسول اس دین میں نجات کی بنیاد کیا ہے، کس وجہ سے نجات ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التي عرضتها على عمی فردها علی فہی لہ نجات، کہ جو انسان مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لے گا جو کلمہ میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا تو انہوں نے رد کر دیا تھا، اس کلمے کو جو قبول کر لے گا، کون سا کلمہ؟ اپنے چچا ابو طالب سے، جنہوں نے زندگی میں بہت خدمت کی تھی نبی کی، بہت ساتھ دیا تھا دعوت کے راستے میں، آخری لمحات ہیں، زندگی کی آخری سانسیں باقی ہیں، اب تک ہدایت نہیں ملی ہے، نبی نے کوشش کی کہ میرے چچا کم از کم آخری وقت میں تو کلمہ پڑھ لیں، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ، اے چچا جان ایک مرتبہ گواہی دے دیجئے رب کی توحید کی، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ لیکن ہدایت قسمت میں نہیں تھی، دو بدبخت بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے سرداروں میں سے، کہا ابو طالب جاتے جاتے باپ دادا کا دین چھوڑ کر جاؤ گے، اور ان کی بات پر ہی وہ رہے، توحید قبول نہیں کیا، انہوں نے کلمہ شہادت قبول نہیں کیا۔ پیارے نبی نے فرمایا جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے گا اس کے لیے نجات ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت چھوٹا اور بہت قیمتی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا، کس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ پیارے نبی نے جواب دینے سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جذبات کی قدر کیا، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، تمہاری جو تڑپ ہے، تمہارے اندر جو جستجو ہے حدیث کو حاصل کرنے کی، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جس نے دل کی گہرائی سے خالص اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ خالصاً کی شرط لگائی ہے پیارے رسول نے کہ دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ جس نے کلمے کا اقرار کیا تھا وہ انسان قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ یہ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ الاخلاص فی الایمان ترک الشرک والاخلاص فی الطاعۃ ترک الریا۔ یہ وضاحت کی ہے علم نے کہ اخلاص کا مطلب، ایمان میں اخلاص کا مطلب ہے شرک سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ جب رب کی توحید کا، اس کی قدرت کا، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیے، اس پر ایمان لے آئے تو رب کی قدرت کے سامنے کسی اور کی قدرت کو نہیں مانا جا سکتا، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ والاخلاص فی الطاعۃ، اور اطاعت و فرما برداری جو رسول کے ذریعے جو اللہ کی تعلیمات ہم تک پہنچی، اس میں اخلاص کا مطلب ہے ترک الریا، دکھاوے سے بچ جانا۔ جب آپ نے ایمان کا اقرار کر لیا، ایمان لے آئے ہیں، اب جو عمل کر رہے ہیں ان اعمال کو، ان نیکیوں کو دکھاوے سے بچا کر رکھنا، یہ اخلاص ہے۔ یہ دونوں جگہ ایمان میں بھی، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی ہمارے اخلاص ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، ہمارا عقیدہ سلامت ہو، رب کی توحید کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس سے مانگنے میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری چیز ہے عمل ہمارے پاس جو ہو وہ ہماری طاقت کے مطابق ہو، ہماری جتنی طاقت ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سے، اللہ رب العالمین کی مرضی یہ ہے کہ بہترین عمل کرے اور اتنا کرے جتنا تمہاری طاقت ہے، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عاد لی ولیا، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کے مقابلے میں اللہ کی مدد آپ کو ملے تو آپ کو اللہ کا ولی بننا پڑے گا۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ جو لوگوں کے حساب سے، جو کئی دنوں سے نہایا نہ ہو، جو کسی جگہ میں گندگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، لوگ جس کو پیر اور بابا سمجھنے لگ گئے ہو، لوگ جس کو بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگ گئے ہو، وہ نہیں ہے۔ ولی کی تعریف رب نے خود قرآن میں بتایا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے جو ولی ہیں قیامت کے دن کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، رب کی نعمتیں ان کو ملنے والی ہوں گی، رب کی نعمتیں ملیں گی۔ تو وہ ولی کون ہوں گے؟ دو ہی لفظ میں بتا دیا، الذین آمنوا، جن کے پاس ایمان تھا، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارتے تھے۔ ایمان اور تقوی جن کے پاس تھا وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا، ہم کوشش کریں اس مقام تک پہنچنے کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، میرا بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے، اس مقام کو پہنچنے کے لیے، مجھ سے قریب ہونے کے لیے جتنے اعمال کرتا ہے، ان سارے اعمال میں میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے مما افترضت، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ جو عبادتیں فرض کیا ہے اللہ نے، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ان میں پابندی کیجئے سب سے پہلے۔ یہ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ایک راستہ اللہ نے خود بتا دیا۔ آگے اللہ نے وضاحت کر دیا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرائض میں رکنا نہیں ہے آپ کو، انشاءاللہ کامیابی کے لیے اتنا کافی تو ہے، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ برابر بندہ نوافل کے ذریعے سے، فرض کے علاوہ بھی عبادات کرتا رہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل سارے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کے بعد پوری دنیا میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اگر رب کسی سے محبت کرنا شروع کر دے۔ راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کریں، ہر فرض عبادت جو اللہ نے رکھا ہے، اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ بتانا یہ ہے کہ فرض عبادت اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز ہے، اور پھر نوافل میں اتنا کرنا ہے جو ہماری حیثیت کے اندر ہے، ہماری طاقت کے اندر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میرے پاس ایک بنی اسد قبیلے کی عورت بیٹی ہوئی تھی، حولہ بنت تویت، حولہ بنت تویت میرے پاس بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا من ہذہ، کون ہے یہ جو بیٹی ہیں؟ تو فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا، بتایا یہ فلاں عورت ہے، لا تنام باللیل، رات میں سوتی نہیں ہے یہ، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتی، رات میں نہیں سوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مَهْ عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اتنا عمل کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ پوری رات جاگیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ پوری رات کچھ دنوں تک انسان جاگ سکتا ہے، دن میں سوئے، لیکن وہ نظام پورا جو اس کے جسم کا، اس کی صحت کا درم برہم ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ لیکن وہی رات کے کچھ حصے میں سو کر اور کچھ حصے میں عبادت کرے تو ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا عمل کرو جتنی طاقت ہے، اور اللہ رب العالمین ثواب دینے سے اس وقت تک نہیں تھکتا جب تک کہ تم نہ تھک جاؤ۔ اس کو کیا ہے، وہ تو ثواب دے دے گا تم کو، لیکن عمل کرتے کرتے کہیں تم نہ تھک جاؤ، اس کا خیال تم کو خود رکھنا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں، پیارے رسول کی زندگی دیکھی ہے اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، وہاں زندگی کی کیفیت کیا ہے، اور ہمارے پاس رب کی کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ادھر عبادت کا معاملہ کیا ہے اور ہمارا کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہی یہ واقعہ موجود ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجر حصیرا باللیل فیصلی علیہ ویبسطہ بالنہار فیجلس علیہ۔ پیارے رسول کے پاس ایک چٹائی تھی،
رات میں اسی چٹائی کو دیوار بنا لیتے تھے. اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں جو خیمہ بنایا جاتا ہے ویسے اللہ کے رسول اپنی چٹائی کو دیوار بنا لیتے اور اس میں نماز پڑھتے تھے, اور جب دن نکلتا تھا اسی چٹائی کو بچھا کر اس پہ آپ بیٹھا بھی کرتے تھے. سوچئے زندگی کیسی گزر رہی ہے. اور آج اپنا دیکھیں, صرف چٹائی کا معاملہ نہیں, لباس ہو, ہمارے گھر کے برتن ہو, گھر کے استعمال کی چیزیں ہو, گھر کے بستر ہو, چٹائیاں ہو, قالین ہو, ہر ایک موقع کے لیے الگ الگ ہے. ہمارے گھر کے استعمال کے کپڑے, برتن, بستر, چٹائیاں سب الگ ہیں. مہمانوں کے لیے سب الگ ہیں. ہم باہر نکلے اس کے لیے الگ ہیں. الگ الگ انداز ہیں. فنکشن کے لیے الگ ہیں. پیارے رسول کے پاس ایک ہی چٹائی ہے. رات کو وہی دیوار کا, حجرے کا کام دیتی ہے, اور وہی چٹائی صبح کی روشنی میں بچھا کر بیٹھنے کے کام آتی ہے. پیارے رسول اس میں عبادت کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ رسول اکرم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, قیام اللیل کر رہے ہیں. فجعل الناس یثوبون الیہ, صحابہ نے دیکھا کہ کتنی قسمت کی بات, نبی کی اقتداء میں رات کا قیام کریں گے, نبی کی اقتداء میں آپ کی امامت میں کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھنے کا موقع ہے. لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی. حتی کثروا, جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, پیارے رسول تشریف لائے. آپ نے لوگوں کے سامنے آ کر کہا کہ لوگوں, یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون, لوگوں اتنا عمل کرو جتنی طاقت ہے, جذبات میں آ کر زیادہ مت کرو. فإن اللہ لا یمل حتی تملوا, اللہ تو ثواب دینے میں نہیں تھکتا, تم خود تھک جاؤ گے. اور یہ یاد رکھو, ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل, اللہ کو تو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہو. تھوڑا عمل کرو, کم عمل کرو, لیکن وہ عمل کرو جو ہمیشہ کر سکو. ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کر بہت تلاوت کر لیے, بہت نمازیں نفل پڑھ لیے, بہت زیادہ روزے رکھ لیے, لیکن کچھ دنوں کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. پیارے رسول نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے کہا تھا, یا عبداللہ لا تکن مثل فلان قام من اللیل فترک, عبداللہ ایسا مت ہونا, ایسا مت کرنا فلاں آدمی کی طرح, رات میں بہت قیام کیا, بہت عبادت کیا کچھ دن تک, ثم ترک, پھر چھوڑ دیا. نہیں, یہ سلسلہ نہیں ہونا, بلکہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جو رمضانی ابال آتا ہے, بہت زیادہ عبادات, بہت زیادہ دعائیں, بہت زیادہ تلاوت قرآن, بہت اللہ کا ذکر, لیکن عید کے چاند کے ساتھ وہ جذبہ پورا ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ نہیں ہے جو جذبات میں آ کر کچھ دن کر لیں, بلکہ اس کو پسند تو وہ عمل ہے کہ آپ کا یہ جذبہ ہمیشہ زندہ رہے. اسی لیے بہت ایسے مواقع آپ کو ملیں گے حدیثوں میں کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کو منع کرتے تھے, اتنا مت کرو, یعنی اتنا کرو کہ کچھ دن میں تھک گئے تو کام ختم ہو جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, فرآ حبلا بین فاذا حبل ممدود بین الساریتین, دو پلر, دو کالم کے بیچ میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی, جھولا جو ڈالتے ہیں نا ویسے رسی بندھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا ما ھذا الحبل, یہ رسی کیوں بندھی ہے؟ لوگوں نے بتایا ھذا حبل لزینب, یہ آپ کی بیوی ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی بندھی ہوئی رسی ہے. کیوں باندھی انہوں نے؟ کہ جب یہ نماز پڑھتی, فیضا فترت تعلقت, جب نماز پڑھتے پڑھتے, کون سی نماز پڑھ رہی ہیں؟ نفل نماز پڑھ رہی ہیں, وہ پڑھتے ہوئے تھک جاتی ہیں تو رسی میں جھولنے لگتی ہیں کہ نیند ختم ہو جائے گی, سستی ختم ہو جائے گی تو پھر سے نماز پڑھیں گے. پیارے رسول نے فرمایا لا حلوہ, نہیں یہ ضرورت نہیں ہے رسی کی, اس کو کھولو. اور آپ نے پھر آگے نصیحت فرمائی کہ فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشْأَتَهُ وَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ, کہ جب کسی کو نماز پڑھنا ہے, نفل نماز بھی پڑھ رہے ہو تو جب تک چستی پھرتی جسم میں ہے تب تک نماز پڑھو. جب چستی پھرتی ختم ہو گئی, سستی آنے لگی, نیند آنے لگی ہے, تب ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. بلکہ صحیح مسلم کے ایک روایت میں یہ بھی وضاحت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی دوسری روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم اذا نعس احدكم في الصلاه فليرقد حتى يذهب عنه النوم, جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز کی حالت میں نیند آنے لگ جائے تو وہ نماز چھوڑ دے, سو جائے. کب تک سو جائے؟ حتى يذهب عنه النوم, اس کی نیند چلی جائے. کیوں؟ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس, کیونکہ اگر تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں اونگنا بھی شروع کر دے, نیند بھی آ رہی ہے اس کو, تو کیا ہوگا؟
ذهب يستغفر، وہ دعا کرنا چاہے گا، اپنے لیے گناہوں کی مغفرت مانگنا چاہے گا، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ، ممکن ہے کہ نیند میں اپنے آپ کے لیے بد دعا کرنے لگے گا، اپنے آپ کو برا بولنے لگے گا نیند میں جانے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں، حد کے اندر رہو، جب تک تم کر سکتے ہو آسانی سے عبادت اتنی عبادت کرو۔ یعنی تہجد کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھ کے پوری رات اسی میں گزار دے، ظاہر سی بات ہے نیند آئے گی تو دقت ہوگی، بھلے ہی ان کی تعداد کچھ کم کر دو، یعنی ان کی تلاوت کم کر دو، یا آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو رکعات کم کر دو، لیکن ایسا نہیں کہ کچھ دن تک جذبات میں آ کر بہت زیادہ عبادت کر لیے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دی، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے میں، نماز کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لا تواصلوا، وصال والا روزہ مت رکھو۔ وصال مطلب ایک روزہ رکھے پھر اس میں سحری کچھ بھی نہیں کیے پھر دوسرا روزہ رکھ لیے، افطار کیے پھر کچھ نہیں کھائے پیے، سحری بھی نہیں کیے پھر دوسرا رہنے، مسلسل روزے رکھتے جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ انکا تواصل، اللہ کے رسول آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم میری طرح نہیں ہو، میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اللہ مجھ کو وہ طاقت دیتا ہے، تمہارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ تھک جاؤ، یعنی تم کو ایسا کام نہیں کرنا ہے، حد سے زیادہ پار کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے۔ صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، حج کے تعلق سے سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں مل جائیں گے جو ہر سال حج کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی حیثیت دیا، لیکن فرض کتنے ہیں حج؟ پوری زندگی میں چاہے پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے انسان، لیکن زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، اس کو حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ یہاں تک جتنے لوگ رہیں گے ان کو زندگی میں ایک مرتبہ، جن کی دولت بڑھتی جائے گی ان پر حج اور زیادہ فرض ہوتے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حد رکھا زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، نفل کوئی کرتا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن فرض جو اللہ نے حج کیا ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے۔ حد اللہ تبارک و تعالی نے رکھا، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ جیسا کہ صحابہ میں سے کسی نے پوچھے تھے پیارے رسول سے، اللہ کے رسول کے حج سال حج فرض ہے، تو آپ نے اس وقت کیا کہا تھا کہ اگر میں حج ہاں کہہ دیتا تمہارے لیے مشکل ہو جاتی، یعنی حج اگر اللہ ہر سال فرض کر دیتا تو مشکل بن جاتی۔ اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ رکھا ہے، لیکن اس میں بھی اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اراد ان یحج فلیتعجل، یا من اراد الحج فلیتعجل، جو انسان حج کرنا چاہتا ہے، قیامت کب چاہے گا انسان؟ جب اس کے پاس پیسے آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جو حج کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کرے، فإنه قد يمرض المریض وتضل الضالہ، کیونکہ انسان کبھی کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نے حیثیت تو دے دیا، ابھی بچوں کی شادی کرنا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی بچوں کو کاروبار لگا کر دینا ہے، معلوم ہوا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کب کس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے بچوں کی شادی آپ دیکھ پائیں گے، اپنا گھر بنا سکیں گے، آپ اپنے بچوں کو کاروبار لگا کر دے سکیں گے، کیا گارنٹی ہے؟ اور یہ کورونا نے تو سب کچھ دکھا دیا، کتنے لوگ ایسے اس میں چلے گئے جن کو اپنے بچوں کی شادیاں کرنی تھی، جن کو گھر بنانے تھے، جو کاروبار شروع کرنے والے تھے، جو لوگ نہ جانے کون کون سی امیدیں پال کر بیٹھے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیں دنیا امیدوں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، یہاں کا تو معاملہ یہ ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہشات تو وہاں پوری ہوں گی جہاں رب نے کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے دل چاہیں گے۔ تو مرضی کے مطابق زندگی تو وہاں ملے گی، یہاں تو مقید ہے، یہاں پر انسان کی زندگی جو ہے محدود ہے، اتنی ہی زندگی اس کو ملنے والی ہے۔ اس لیے اللہ نے جو حج فرض کیا ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، یہ حد اللہ نے بتا دیا، اور اس کے آگے نفل کرے کوئی دقت نہیں ہے۔
لیکن اللہ نے ایک بتایا ہے کہ دیکھو جتنی طاقت ہے اتنا کرو، اور طاقت کے اندر نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو اللہ نے جن کو طاقت دیا ہے ان کے لیے ذمہ داری، ان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں، اور جو انکار کر دے یعنی سیدھے سے انکار کر دے بہت محنت سے کمائیں دولت، ہم کو نہیں کرنا ہے حج وج، تو اس کا تو معاملہ کفر کی طرف چلا گیا، لیکن جو سستی کیا ہے اس کی بھی پکڑ اللہ رب العالمین کے سامنے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے، تمنائیں سب ایک طرف رکھو، جیسے وقت آ گیا حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے، جس کو اللہ نے خوب دیا ہے خوب خرچ کیجیے، لیکن اللہ نے عباد الرحمن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی خوبی قرآن میں یہ کہا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اللہ کے بندے جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ یعنی بے طرح خرچ کر رہے ہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کہ حرام میں جا رہا ہے کہ حلال میں جا رہا ہے، نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا، بس خرچ کیے جا رہے ہیں، یا پھر اتنے بھی کنجوس بن گئے کہ مکھی چوس ہو گئے، بہت حد زیادہ گر گئے، تو یہ بھی چیز نہیں ہے، بلکہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ لوگ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو بھی خرچ کر رہا اس میں اخلاص ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، کہیں کسی کی کچھ مدد کر دیے، کہیں کسی کا تعاون کیے، کسی کا ساتھ دے دیے، کسی کو کچھ صدقہ خیرات دیے، اس میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، اپنی واہوائی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی دولت کی۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں سچی نیت کے ساتھ، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان کی مثال ایسی ہے ایک دانہ بیج کا زمین میں ڈالا گیا، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، کتنے ہو گئے 700 دانے، یعنی سچی نیت سے اگر 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے 700 تو ملنا طے ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اللہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اور دیتا اللہ۔ لیکن دکھاوے کے ساتھ اللہ نے ان کی مثال بھی بیان کیا جو دکھاوا کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، خوب خرچ کیے تھے، انبار لگا دیے خرچ کرنے کے، لیکن خرچ کرنے کے بعد ان کا معاملہ کیا تھا، دکھاوا مقصد تھا، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ چٹان پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک بارش آئی تو پوری مٹی کو دھو کر اس کو چٹیل بنا دی، صاف پتھر دکھنے لگا، تو خوب خرچ کیے تھے لیکن بدلہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر بیوی کے معاملے میں بچے کی جو پرورش ہوتی ہے، ماں جو دودھ پلاتی ہے، شوہر کی ذمہ داری اس کے خرچ کا انتظام کرے، اپنے بچے کی ماں کا، شوہر کی ذمہ داری بیوی کا، اپنے بچے کی ماں کا، شوہر کی ذمہ داری بیوی کا خرچ پورا کرے۔ اللہ نے اس میں ایک بات کہی ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، کہ ہر انسان کو اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے پاس تنگی ہے تو جتنا اللہ نے دیا اسی میں سے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللہ مشکل کے بعد انشاءاللہ آسانی بھی کر دے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو جس کی جتنی طاقت اتنا خرچ کریں۔ صحابہ کرام جب موقع آتا تھا پیارے رسول کے سامنے، جن کو اللہ نے دیا تھا خوب لٹاتے تھے، جن کے پاس حیثیت نہیں تھی تو جتنا تھا اتنا دیتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں جنگ کے لیے انتظام کرنا ہے، اعلان جب ہوا سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آ گئے، 4,000 درہم ان کی مالیت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو عثمان غنی مطلب مالدار، صفت ان کے لقب ہی تھا، خوب اللہ نے ان کو دولت سے نوازا تھا۔ ان کا ایک قافلہ جانے والا تھا، تجارتی قافلہ، تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی بار بار کر کے انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، 900 اونٹ دیے تھے انہوں نے ساز و سامان کے ساتھ۔ یہ تو اونٹ تھے، گھوڑے تھے، یہ تو کتنی مالیت کے ہو گئے، لاکھوں کروڑوں میں بات پہنچتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 200 اوقیہ چاندی یعنی 29.5 کلو چاندی، اور 1000 دینار یعنی سونے کے سکے جن کا وزن
5 کلو سونا، 1 تولہ یعنی 10 گرام 50,000 روپئے کا ہے. ابھی اندازہ کیجئے 5 کلو سونا ایک مجلس میں نبی کی گود میں لا کر ڈال دیے سونے کے سکے. پیارے رسول ان کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو کوئی دقت نہیں. اتنا دیا ہے انہوں نے. 5.5 کلو سونے کے سکے، 29.5 کلو چاندی. عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 13.5 ٹن یعنی 13,500 کلو کھجور لے کر آئے تھے وہاں پر. وہیں کچھ صحابہ وہ بھی تھے جن کی حیثیت نہیں تھی، جنہوں نے 1 مد آدھا کلو 1 کلو کھجور لا کر دیے. جس کو جو بنا. منافقین اعتراض کر رہے تھے یہ اتنا خرچ کر رہے ہیں بہت نام کمانے کے لیے، اور دوسرے جو بیچارے کم لاتے تھے کم لائے تھے ان کو بولے یہ چند کھجوروں کے بدلے قیصر و کسریٰ فتح کریں گے. لیکن رب جانتا تھا ان کا ایمان کیسا ہے، ان کی نیت کیسی ہے. تو یہ یاد رکھو اللہ نے حیثیت دیا، خوب خرچ بھی کیجئے، لیکن وہ خرچ کرتے ہوئے حد پار یعنی شریعت کی حد کو پار مت کریں جس کو اللہ نے دیا. اور یہ سوچیں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. سوچیے ابھی کورونا نے بتا دیا جن کی حیثیتیں ایسی تھی، ڈاکٹرز خرید سکتے تھے، ہاسپٹلز خرید سکتے تھے، زندگی لیکن نہیں بچا سکے، اپنی صحت کو نہیں روک سکے، اپنی زندگی کو نہیں بچا سکے، دولت سب ایک طرف دھری رہ گئی. اور ہم یہ بھی سنیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے نجات دیا ہے اس مرض سے، جن کو شفا ملی ہے، ان کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہے، اللہ نے دعاؤں کے نتیجے میں ہم کو شفا دیا ہے. اللہ نے دعاؤں کے نتیجے میں شفا دیا، ورنہ لاکھوں کروڑوں روپئے جن کے پاس ہیں، جن کی دولت کے انبار ہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، کچھ نہیں کر سکے. اسی لیے یاد رکھو دولت اصل نہیں ہے، اصل دعائیں ہیں. ضرورت پڑنے پر لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کا تعاون کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو جہاں رب کی منشا ہے، جہاں رب کی چاہت ہے. اللہ نے جو حدیں بتائی ہیں ان حدوں کے اندر رہو، اور جس قدر ہو سکتا ہے اپنی طاقت اپنی حیثیت کے مطابق سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کرو. فرائض میں سب سے پہلے فرض نماز ہے، اس کا اہتمام کرو. آخری بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص، وفات کا وقت قریب ہے، انتقال ان بیمار ہیں. بیماری کے موقع پر اللہ کے رسول ان کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول بہت سا مال ہے، ایک ہی بیٹی وراثت میں ہے، میرے بعد میری ایک ہی بیٹی ہے. دل چاہتا ہے کہ ان اتصدق بثلثی مالی، میرے مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. جیسے 3 لاکھ ہے تو 2 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دوں. آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو. تو کہا اچھا آدھا کر دوں؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں. کہا فالثلث والثلث کبیر و کثیر. آپ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ، 3 میں سے 1 حصہ، 3 حصے کر کے 1 حصہ دے دو، اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حصہ دے کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد فرمایا ان تذر اہلک عالۃ اغنیاء خیر لهم من ان ترکهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اتنا کنگال کر دو، ان کو پورا لٹا دو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے. ایسا مت کرو. یعنی کچھ ان کے لیے بھی چھوڑو، کچھ صدقہ بھی کرو. لیکن ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس میرے بچوں کی زندگی سنور جائے، میرے بچے خوش رہیں، باقی تولے میں جائے، ہم کو کیا کرنا ہے. نہیں، غلط سوچ ہے. ہمیں اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے. اپنے بچوں کو ممکن ہے آپ صرف بچوں کی دنیا کی فکر کریں تو آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا بھی نہ کر سکے. ایسا مت کیجئے. ان کو کما کر دیجئے، لیکن ان کی تربیت ایسی کریں، ان کو اس لائق بنائیں کہ آپ اپنی زندگی میں بھی کچھ خرچ کریں اور آپ چلے جائیں تو آپ کے بچے آپ کے لیے خرچ کریں. ایک واقعہ بڑا سنہرا بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے کہیں باہر تھے، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، والدہ کی وفات ہو گئی. اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ان امی توفیت وانا غائب عنہا، میری امی کا انتقال ہو گیا، میں گھر میں نہیں تھا. اینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں گا تو کچھ فائدہ ان کو ہوگا کہ نہیں؟ تو کہا کہ بالکل نعم صدقہ کرو. تو کہا کہ فانی اشہدک
ان حائطی المخراف صدقۃ عنہا، اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ مخراف کے معنی ہوتے ہیں یا تو باغ کا نام تھا یا پھر مخراف کے معنی بہت زیادہ پھلدار۔ سوچئے باغ میں ایک دو جھاڑ تو نہیں ہوں گے، کھجور کے بہت سارے درخت ہوں گے، پورا کا پورا باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو اپنے بچوں کو ایسا بھی بنانے کی کوشش کیجیے، ان کے لیے چھوڑ کر جائیے لیکن ان کو دیندار بنائیے، دین سکھائیے، اپنا حق بھی ان کو بتائیے کہ تمہارا حق انسانوں کا حق، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، سب کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، ان سارے حقوق ادا کریں۔ تو دیکھیے اللہ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، مقصد یہ ہے کہ کون اچھے عمل کر کے اللہ کے سامنے پہنچتا ہے، اچھے عمل کیجیے اور اپنی طاقت کے مطابق جس قدر ہو سکتا ہے عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق اعمال نیکیاں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہر قسم کی برائی اور شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کے ساتھ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائے۔ ایمان اور اسلام کے نام پر دنیا کے جس خطے میں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان سب کی مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ عزت کی زندگی نصیب فرمائے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، لا الہ الا اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔